بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ حاضرین کرام، دو چند گزارشات اسی حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط تھا، یہ دردی تھے۔ ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلواتا اور بدلے میں ان کو کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا۔ اب تھا بھی کافر اور کھوٹا سکہ بھی دے کے جاتا تھا، آپ اس سے چپ چاپ وہ سکہ لے لیتے۔ کافی عرصہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کرتا رہا اور آپ ہمیشہ اس سے کھوٹا سکہ جو ہے وہ لیتے۔ وقت گزرتا گیا، وہ شخص یوں ہی آتا، اپنے کپڑے سلائی کرواتا، کھوٹا سکہ دیتا اور چلا جاتا۔ ایک دفعہ وہ شخص اپنے کپڑے لینے آیا تو یہ شیخ جو تھے یہ دکان پر موجود نہ تھے، اور شاگرد نے کیا کیا کہ جب اس شخص نے کھوٹا سکہ دیا تو شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاگرد نے وہ کھوٹا سکہ نہ لیا۔ تو جب سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط واپس آئے، آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا، تو آپ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور فرمایا کہ میں کتنے سالوں سے اس شخص سے کھوٹا سکہ لیتا رہا، اس وجہ سے کہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کو جا کر نہ دے۔ یعنی دوسرے مسلمانوں کو تنگی سے بچانے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی بندہ فراڈ نہ کر دے، بچانے کے لیے خود اپنے مال میں جو ہے وہ کمی کرواتے رہے، خود کھوٹا سکہ لیتے رہے، لیکن کسی دوسرے مسلمان تک اس سکے کو جانے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا۔ یہ وہ احترام ہے جو ہمارے بزرگ جو تھے وہ دوسرے مسلمان بھائی کا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بیان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، اس کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ تم نے اسے تکلیف نہیں دی، مجھے دی، اور مجھے بھی نہیں دی بلکہ تم نے خود اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ جو بندے اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کوشش کریں کہ کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم کسی کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا، جب قیامت والے دن وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی ایک پریشانی کو دور کرے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا اگر بھلا نہ ہو تو کم از کم اس کا نقصان بھی نہ ہو۔ اب ہمیں غور کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کن لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، اور کون لوگ جو ہیں ہماری وجہ سے تنگ ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں ان سے معافی بھی مانگنی ہے اور انہیں راضی بھی کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔